نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ دین کامل اور مکمل دین ہے۔ اور جو دین اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے ہمیں عطا کیا گیا ہے، یہ دین اور اس کے احکامات، اس میں ہمارے لیے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ یعنی اس دین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اللہ کے جتنے احکامات ہیں، ان احکامات میں دنیا کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، بندوں کا اس میں فائدہ پوشیدہ ہوتا ہے، بندوں کے لیے نفع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی ہی چیزوں کا بندے کو حکم عطا فرماتے ہیں، اور جتنے نواہی ہیں اور اللہ نے جتنی چیزوں سے منع فرمایا ہے، یا دین اسلام میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، وہ چیزیں ہیں کہ جس میں انسانوں کے لیے سراسر نقصان ہے، جس میں انسانوں کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، کہ اگر اللہ کی منع کردہ چیزوں کو استعمال کریں گے اور اللہ کے منع کردہ کاموں کو اگر انجام دیں گے تو دنیا میں بھی پریشان ہوں گے اور آخرت میں بھی پریشان ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جو دین اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دین اسلام عین فطرت کے مطابق ہے۔ انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، انسان کی جو فطرت اللہ نے بنائی ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا دین اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت کے مطابق ہے۔ اگر انسان اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف اگر کام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے پریشان ہوگا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ کے منع کردہ چیزوں کو عمل میں لائے گا، یا جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں کو کرے گا، تو یقیناً فطرت کے خلاف ہونے کی وجہ سے دنیا میں بھی اس کا نقصان اس کو ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا نقصان اس کو ہوگا۔ تو اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن ہم حکم کے پابند ہیں، حکمت کے پابند نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے لیے کسی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ کسی عمل کے بارے میں اتنی بات معلوم ہو جائے تو مسلمان کو اس پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان یہ معلوم کرے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے، پہلے مجھے حکمت معلوم ہو تب میں عمل کروں گا، تو یہ بات بندگی کی شان کے خلاف ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بندہ اللہ کے حکموں کی حکمتوں کو معلوم کرے کہ اللہ کے اس حکم میں بندوں کے لیے کیا حکمتیں ہیں، یہ معلوم کرنا غلط نہیں ہے، لیکن ان حکمتوں کی بنیاد پر حکم کو ماننا یہ غلط ہے۔ حکمتوں کی بنیاد پر حکم کو ماننا غلط ہے، حکم کو مانتے ہوئے حکمتوں کو معلوم کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ اللہ نے نماز کا مثال کے طور پر حکم دیا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، تو اب نماز کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، تو بندے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ بندے کو یہ معلوم ہو کہ اللہ نے اس کو 5 وقت کی نماز کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور نماز پڑھنے کا طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے
تو اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنا یہ بندہ ہونے کے لیے اور بندگی کی شان کے مطابق ہے کہ بندہ اللہ کا حکم سمجھ کر نماز شروع کر دے۔ یہ الگ بات ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے یہ حکمت تلاش کرے کہ اللہ نے فجر کی نماز کا حکم دیا ہے تو نیند سے بیدار ہو کر فجر کی نماز ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، دن کی شروعات میں اللہ نے جو نماز کا حکم دیا ہے، اس میں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں یہ معلوم تو کرے ضرور، لیکن معلوم کرنے سے پہلے عمل کا اپنے آپ کو پابند ضرور بنا لے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اور ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں اسلام سے متعلق اور اسلامی احکامات سے متعلق، دین اور شریعت سے متعلق جو شکوک اور شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ اسی طرح پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ان کو ظاہری طور پر ان کا نقصان سمجھایا جاتا ہے، یا ظاہری طور پر ان کا بندوں کے لیے کیا اثر پڑتا ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے، تو ہمارے نوجوان اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ہم حکم کے پابند ہیں، ہمیں اتنا معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمیں عمل کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اس سے بحث نہیں ہے۔ ہاں، یہ اپنی جگہ یہ بات مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے اور یقینی ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے بندے کو حکم دیا ہے اس میں بندے کا 100% نہیں 200% فائدہ ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے بندے کو منع فرمایا ہے اس سے رکنے میں ہی بندے کا فائدہ ہے۔ اگر اس سے رکے بغیر ان کاموں کو کرے گا تو یقیناً 200-300% اس کا نقصان ضرور ہوگا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ یقینی بات اور یہ بنیادی بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جانا چاہیے۔ کسی بھی عمل کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، یا نبی کے واسطے سے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنے میں آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ایسا کیوں حکم دیا ہے، ایسا حکم ہوتا تو اچھا تھا یا ایسا ہو جاتا تو اچھا تھا۔ یہ بندگی کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی عقلوں سے آگے کی چیز ہے۔ اللہ بندوں کے مشوروں سے وراء ہے، وہ ساری حقیقتوں کو جانتا ہے، پیدائش سے پہلے کے حالات کو بھی جانتا ہے، اور پھر اس کی انتہا کیسی ہوگی اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ نے کوئی حکم دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ بنیادی بات ذہن میں رکھ کر اب آگے کی بات کو سنیں کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں ہمارا فائدہ ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنے میں ہمارا نقصان ہے۔ یہ خلاصہ کلام ہے۔ تو اب اس کو رکھ کر آگے سنیں کہ مثال کے طور پر اب اس وقت میں خصوصاً ہمارے صوبہ کرناٹک میں جو مسئلہ چل رہا ہے پردے کا اور حجاب کا، پوری میڈیا پر وہی چھایا ہوا ہے، لوگوں کی زبانوں پر وہی ہے، الیکٹرانک میڈیا میں بھی وہی ایشو چل رہا ہے، پرنٹ میڈیا میں بھی وہی ایشو چل رہا ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ ایک سیاسی سازش ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی جو مسئلہ ہے وہ مسلم پرسنل لا کے تحت آتا ہے، اور حکومتوں کو قانون کے دائرے میں اور عدالتوں کو قانون کے دائرے میں اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ حکومت مسلم پرسنل لا میں مداخلت نہیں کر سکتی، اور عدالت مسلم پرسنل لا کے خلاف کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب فیصلے اس کے خلاف ہو رہے ہیں چونکہ حکومتیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا اختیار چلا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ڈھیل دی گئی ہے چونکہ ہم سدھرے نہیں ہیں،
ہماری طبیعتوں میں کچھ فرق نہیں آیا ہے، کچھ تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو اتنا بڑا ایشو اس کو جو بنایا گیا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا میں بھی اس کو لے کر آیا گیا اور ہر جگہ اس کو پھیلایا گیا، وہ ایک سیاسی سازش کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ رہی بات پردے اور حجاب کی، تو یہ ہر مذہب میں مسلم ہے، ہر مذہب پردے کو مانتا ہے، ہر مذہب حجاب کا قائل ہے۔ عورت ایسی ہستی ہے کہ اگر بیٹی کی شکل میں ہو تو بیٹی گھر کی خوشیوں کا گہوارہ بنتی ہے، بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں، گھر خوشی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اور اگر عورت بہن کی شکل میں ہو تو یہ بھائیوں کے لیے غمخوار اور ہمدرد کے ثابت ہوتی ہے، اور اگر بیوی کی شکل میں ہو تو یہ بیوی مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے، اس کی اولاد کی تربیت کرتی ہے اور گھر جنت کا نمونہ بناتی ہے۔ اور اگر عورت ماں کی شکل میں ہو تو پھر ماں کے قدموں کے تلے اللہ کے نبی نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، جنت کی خبر دی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، عورت کا ہر روپ نرالا ہے، عورت کی ہر شکل نرالی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات کا رنگ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مشہور شاعر گزرے ہیں، ان کے اشعار میں بھی ایسے پیغام ہیں انسانوں کے لیے کہ اگر ان کے اشعار کو بھی سمجھ کر پڑھا جائے تو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس میں بڑے اسباق ہمیں ملتے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یعنی کائنات میں جتنی بھی رنگینی ہے اور دلکشی اور دل ربائی ہے یہ عورت کے ہی دم قدم سے ہے، لیکن یہ اس وقت میں ہے جب عورت کم از کم اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانے، اپنے نام کی لاج رکھ لے، تو اس وقت میں اس عورت سے یہ دنیا کی دلکشی اور رنگینی قائم ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں عورت نے اپنا مقام بھلا دیا، عورت نے اپنی حیثیت بھلا دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورت کا جو حال تھا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، اور وہ عزت دی کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فضیلتیں بیان فرمائی کہ بیٹی کی تربیت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، بیٹی کی تربیت کرو گے تو یہ تمہارا مرتبہ بلند ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فضائل بیان فرمائے، عورت کو تحفظ فراہم فرمایا، بیوی کی شکل میں عورت ہو۔ خود اللہ نے بندوں سے سفارش فرمائی، وعاشروہن بالمعروف، کہ اے مردو تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس عورت کو اپنے نکاح میں اپنی بیوی بنا کر لا رہے ہو تو اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن پاک میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مرد کو اچھا اور بہتر بتایا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ انا خیرکم 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 لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ جس کو بیوی اچھا کہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہ مرد اچھا ہے۔ تو عورت کو اتنی فضیلت اللہ کے نبی نے بخشی۔ ماں کی شکل میں عورت ہو تو اس کے قدموں تلے جنت کی خوشخبری سنائی گئی، اور اس کی خدمت پر جنت کے وعدے کیے گئے، اور اس کو ستانے پر موت کے وقت میں کلمے سے محرومی کی دھمکی دی گئی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، جو عزت عورت کو اسلام نے دی ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ تو ایسی عزت جو عورت کو ملی تھی، آج عورتوں نے اپنا مقام گرا دیا، آج عورتوں نے اپنا مقام گرا دیا، اور عورتوں کی یہ عزت اسی وقت میں ہے
جبکہ وہ اللہ کے حکم پردے کی پابند رہیں، اللہ کے حکم پردے کی پابند رہیں۔ اگر پردے کی پابندی نہیں ہوگی تو پھر وہ عورت کی کوئی وقعت اور اس کی قیمت معاشرے میں نہیں ہوگی۔ آج چونکہ مسلمان عورتوں نے پردے کو چھوڑ دیا، حجاب کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے اس عظیم حکم کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مغربی تہذیب، یورپی کلچر کو اپنا کر بے پردہ ہو گئیں، جس کی وجہ سے دنیا میں معاشرے میں ان کی ذلت اور وقعت ان کی نکل گئی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جو حکم اللہ نے دیا ہے اس حکم کی پیروی کریں گے تو ہی دنیا میں عزت ملے گی۔ تو آج کچھ باتیں اس پردے سے متعلق عرض کی جائیں گی کہ یہ پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کتنا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، یا شریعت کو تھوڑی دیر بازو رکھ کر سوچا جائے تو عقل اور غیرت بھی تو کچھ کہتی ہے، عقل اور غیرت کا بھی تو کچھ تقاضا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پردے کا جہاں تک تعلق ہے، اگر قرآن اور حدیث کو تھوڑی دیر بازو رکھ کر عقل کے دائرے سے سوچا جائے تب بھی عورت کے لیے پردے کا عقل تقاضا کرتی ہے۔ حضرت نے ایک مثال دے کر فرمایا، ایک مثال دی حضرت نے، آدمی کے پاس 1000 2000 کا نوٹ ہو، آدمی ریل میں سفر کر رہا ہو تو کیا آدمی پیسے نکال کر باہر رکھ دے گا؟ وہ آدمی اپنے جیب میں اس کو رکھے گا، یا پھر جیب کے اندر جیب ہوگا تو اس کے اندر رکھے گا؟ کیا ان نوٹوں کو جیب کے اندر رکھنے کا قرآن نے حکم دیا ہے؟ قرآن کے حکم کی ضرورت نہیں ہے، آدمی کی طبیعت اور اس کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ یہ پیسے ہیں، ان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اگر اس کو دکھایا جائے گا، باہر ظاہر کیا جائے گا تو اس کے اظہار میں خطرہ ہے، اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور خود کے لٹ جانے کا خطرہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے غیرت اور عقل تقاضا کرتی ہے کہ عورت ایک ایسی چیز ہے جس کو چھپایا جانا چاہیے، پردے میں رکھا جانا چاہیے، اس لیے کہ عورت کے بے حجاب ہونے میں خطرہ ہے، بے پردہ ہونے میں خطرہ ہے۔ قرآن اگر نہ بھی حکم دیتا، حدیث میں اللہ کے رسول اگر حکم نہ بھی دیتے، تب بھی عقل کا یہ تقاضا تھا کہ عورتیں پردے میں رہتی، عورتیں حجاب استعمال کرتی۔ کیا اس نوٹ سے بھی گئے گزری ہیں عورتیں؟ تعجب کی بات ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تاکیدی حکم دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں صاف ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عقلی دلیل یہ بھی ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا المال والبنون والبنات زینت الحیات الدنیا، مال، بیٹے اور بیٹیاں دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کا تذکرہ نہ فرما کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ بیٹیاں اور عورتیں یہ گھروں کی زینت ہوتی ہیں، دنیا کی زینت نہیں ہوتی، دنیا میں دکھائے جانے کی چیز نہیں ہے، معاشرے میں روڈوں پر ان کی نمائش کیے جانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو گھروں کی زینت ہوتی ہے۔ ان کو گھروں کی ملکہ بنایا ہے، یہ اپنے گھروں میں رہیں گی، ان کو نمائش کے لیے اور زیب و زینت کے اظہار کے لیے روڈوں پر نہیں پھرایا جائے گا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کتنی آسان سی بات ہے، کتنی آسان سی بات ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر سوچا جائے، عورت کو عورت کہا جاتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، عورت کا معنی ہی ہے چھپانے کی چیز، یا اردو میں بھی کہا جاتا ہے مستورات، اس کا معنی بھی چھپائے جانے والی چیز۔ تو عورت کم سے کم اپنے نام کی تو لاج رکھ لیں کہ عورت کے نام ہی میں چھپانے کی چیز موجود ہے اور چھپانے کا معنی موجود ہے۔
عورت کا معنی ہی ہے چھپائے جانے کی چیز۔ اب اگر عورت کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ ان کو پردہ نہ کراؤ، ان کو حجاب نہ پہننے کی تاکید کرو اس لیے کہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، تو یہ ایسی ہی بات ہوئی کہ کھانے کی چیز کے بارے میں کوئی کہے کہ اس کو نہ کھاؤ، پینے کی چیز کے بارے میں کوئی کہے کہ اس کو نہ پیو، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ دنیا بے وقوف کہے گی کہ کھانے کی چیز ہے اس کو کھانا چاہیے، پینے کی چیز ہے اس کو پینا چاہیے، یہ پردہ کرنے کی چیز ہے اس کو پردہ کرنا چاہیے، اس کو ننگا معاشرے میں پھرانا، اس کو بے حجاب کرنا، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، تہذیب کا تقاضا بھی یہی ہے، تمدن کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں، حجاب استعمال کریں۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ ہمارا دینی اور اسلامی مسئلہ ہے کہ ہماری مسلمان عورت پردے کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بیان کرتے ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے عورتیں بے حجاب زیب و زینت کر کے باہر آ جایا کرتی تھیں، اسی طرح گھوما پھرا کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو ازواج مطہرات بھی باہر آ جایا کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیا کرتے تھے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرائیں، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرائیں، اس لیے کہ آپ کے یہاں ہر ایرا غیرہ آیا جایا کرتا ہے، آپ نبی ہیں، لوگ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے یا آپ سے ملاقات کے لیے آیا جایا کرتے ہیں، آپ ان عورتوں کو پردہ کرائیے۔ فطرت اچھی ہوتی ہے تو سوچ اچھی پیدا ہوتی ہے۔ شریعت کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن حضرت عمر کی ذہن میں، حضرت عمر کی عقل میں یہ بات آئی کہ ان عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے، ان کو پردہ کرانا چاہیے۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے، فطرت اچھی ہوتی ہے تو سوچ اچھی ہوتی ہے، اچھی چیزیں ذہن میں آتی ہیں، اچھے کام کرنے کا خیال آتا ہے۔ تو حضرت عمر بار بار کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ رات کے وقت میں ازواج مطہرات، اس وقت میں ایسے بہترین بلڈنگیں تو تھی نہیں، تو اس وقت میں ازواج مطہرات رات میں قضاء حاجت کے لیے مناصیر، ایک کھلا میدان ہے، وہاں جایا کرتی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات نکل کر باہر جانے لگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ حضرت سودا تھوڑا دراز قد تھی، لمبی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر زور سے آواز دے کر کہا کہ سودا، ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ وجہ یہ تھی، حضرت عمر چاہتے یہ تھے کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق زمین پر حضرت عمر نے خواہش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ 22ویں پارے کی آیت ہے سورہ احزاب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حجاب کی آیت نازل فرمائی۔ نبی جی، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ ایک بڑی چادر اپنے سامنے ڈال لیا کریں، ایک بڑی چادر اپنے سامنے ڈال لیا کریں، تاکہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ جب یہ پردہ کریں گی تو لوگ سمجھیں گے کہ پردے والی عورت ہے، یہ مسلمان ہے، لوگ اسے تکلیف دینے سے بچیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ پردے کا حکم دے کر اللہ ظالم نہیں ہے، تم پر ظلم نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، پردے کا جو حکم ہے یہ تاکیدی حکم ہے، اور اس کی تفصیلات حدیثوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمائی کہ مردوں کے لیے پردے کا کیا حکم ہے، عورتوں کے لیے پردے کا کیا حکم ہے۔ ہاں، ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لیں، پردے کا حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، پردے کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے، کہ مرد کہاں تک پردہ کریں، عورتیں کہاں تک پردہ کریں۔
نگاہوں کے جھکائے رکھنے کا حکم صرف عورتوں کو نہیں دیا گیا کہ عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر جایا کریں اور مرد سب کچھ دیکھتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برابر کا حکم دیتے ہیں، مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیثوں میں صاف ارشاد فرمایا کہ جو عورت بے پردہ ہوگی اور پردے کے بغیر زندگی گزارے گی وہ عورت اللہ کے عذاب کی شکار ہو جائے گی، دنیا میں بھی پریشان ہوگی اور آخرت میں بھی پریشان ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیثوں میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے، ان کا پردہ کیسا ہونا چاہیے، ان کا حجاب کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بھی وضاحتیں اللہ کے رسول نے فرمائی کہ حجاب کا جو کپڑا ہے، پردے کا جو کپڑا ہے، مثال کے طور پر آج کہا جائے تو برقع ہے، یہ برقع ظاہری زیب و زینت کا نہیں ہونا چاہیے، نقش و نگار کا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھ لیں ہماری عورتیں برقع تو پہنتی ہیں لیکن ایسے نقش و نگار والا کہ وہ برقعے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ یہ برقع اس لیے پہنایا گیا تھا تاکہ تمہاری حفاظت ہو، مرد کی نگاہیں تمہاری طرف نہ اٹھیں، لیکن ایسا زرق برق رنگیلا برقع پہنا گیا کہ وہ برقع خود ہی دعوت دیتا ہے کہ تم مجھے دیکھو۔ مردوں کی نگاہیں خود بخود اس طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو زانیہ قرار دیا ہے۔ کہ جو عورت خوشبو لگا کر نامحرم مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ زنا کرنے والی ہے۔ آنکھوں کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے، ہاتھ پیر کا زنا ہے۔ آنکھوں کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا نامحرم کو چھونا ہے، زبان کا زنا نامحرم سے بات کرنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم کی باتوں کو سننا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی صاف باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آج اگر ہم خود اس کا اہتمام نہ کریں اور پردے کا اہتمام نہ کریں تو جو حال اس وقت میں ہماری بچیوں کا ہو رہا ہے، ہماری عورتوں کا ہو رہا ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ یہ پردہ اللہ کی نعمت ہے، پردہ اللہ کی نعمت ہے اور عورتوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مغربی کلچر والوں نے پردے کو ایسا بنا کر پیش کیا کہ یہ عورت کی آزادی کے خلاف ہے، یہ عورت کی آزادی کے خلاف ہے۔ جبکہ آج اگر ہم یورپ والوں سے پوچھیں، مغربی تہذیب میں وہاں جو یورپی ممالک میں رہتے ہیں ان سے پوچھیں کہ بے حجابی اور بے پردگی کی وجہ سے وہاں کی عورتیں کتنا نقصان اٹھا رہی ہیں، کتنی پریشانیوں سے وہ گزر رہی ہیں۔ باقاعدہ وہاں کی عورتوں نے مضامین لکھے ہیں کہ بے پردگی کی وجہ سے ان کو کیا نقصان ہو رہا ہے اور کیسے وہ تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، لیکن مجبور ہیں، کلچر ویسا ہے۔ لیکن وہاں جا کر دیکھیں جو واقعی مسلمان ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، ایسی جگہوں پر بھی رہنے والی ہماری مسلمان عورتیں پورے حجاب کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، پورے پردے کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ یہاں ہمیں پوری آزادی ہے اپنے دین کے مطابق عمل کرنے کی، اپنے اسلامی احکامات کے مطابق عمل کرنے کی۔ اگر اس آزادی میں اگر اللہ کے حکم کو ہم پورا نہیں کریں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم خود دیکھ لیں اپنے گھروں کا حال کہ بچپن سے بچیوں کو ایسا لباس پہنایا جاتا ہے، بچپن سے ان کو حجاب اور پردے کا پابند نہیں بنایا جاتا۔ لباس کا بڑا اثر ہوتا ہے، لباس کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی طبیعت پر۔ آپ خود دیکھ لیں، آدمی پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہو تو اس کا ایک اثر اس کی طبیعت پر الگ پڑتا ہے، جبہ پاجامہ پہنا ہوا ہو تو اس کا ایک اثر اس کی طبیعت پر الگ پڑتا ہے۔ سر پر ٹوپی ہو تو اس کا ایک اثر الگ پڑتا ہے، سر پر ٹوپی نہ ہو تو اس کا ایک اثر الگ ہوتا ہے، سر پر پگڑی ہو تو اس کا ایک اثر الگ ہوتا ہے، اور سر پر پگڑی نہ ہو تو اس کا ایک اثر الگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے شریعت کے جتنے احکامات ہیں
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی چیزیں بیان فرمائی ہیں ان سب میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ آج جب ہماری عورتوں نے پردے کو چھوڑ دیا، بے پردہ ہو گئیں، لباس شریعت کے مطابق نہیں، جس کی وجہ سے ایسے ایسے واقعات اور ایسے ایسے حالات پیش آ رہے ہیں، ہم خود جانتے ہیں ہمارے اپنے یہاں کیسے حالات پیش آ رہے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، بے پردگی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ امت میں فتنہ اور فساد ہوگا، بے حیائی عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، زناکاری اور بدکاری عام ہوگی، اور ہو رہی ہے۔ بچپن سے پردے کا سبق نہ سکھائے جانے کی وجہ سے، بچپن ہی سے بچیوں کی تربیت ایسا نہ کیے جانے کی وجہ سے، اور وقت پر نکاح نہ کیے جانے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اب بچیاں ہماری غیروں سے تعلق قائم کر لیتی ہیں، غیروں سے تعلق قائم کر لیتی ہیں۔ بے پردگی ہی کا تو سبب ہے، بے پردگی ہی کی تو وجہ سے یہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اسکول کو گئی ہیں، کالج میں گئی ہیں، یا پھر ملازمت کی جگہ آفس کو گئی ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے یا اسکارف وغیرہ نہیں ہے، بے پردگی کے ساتھ اسی طرح گئی ہیں، بغل میں لڑکا بیٹھا ہوا ہے، بغل میں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، اب وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اس سے بحث نہیں ہے، اب آپ کا اس سے سابقہ پڑ رہا ہے، روز بات چیت کا موقع ہے، لین دین کا مسئلہ ہے، کچھ پوچھنا پچھانا ہوتا ہے، تو اب بات یہاں سے آگے بڑھتی ہے، بات یہاں سے آگے بڑھتی ہے، پھر ہوتے ہوتے زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور اسی طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، نہ پردہ عورت کی تعلیم میں خلل کرنے والا ہے، نہ پردہ عورت کی آزادی کے خلاف ہے۔ قرآن اور حدیث نے، دین و شریعت نے مردوں کو جو حقوق دیے ہیں عورتوں کو بھی اتنے ہی حقوق دیے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، اور عورتوں کا جن چیزوں میں فائدہ ہے ان چیزوں کا عورتوں کو حکم دیا ہے۔ تو آج بے پردگی کی وجہ سے مرد و زن کا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ایسا اختلاط ہے جس کی وجہ سے زناکاری عام ہے، زبان کا زنا عام ہے، کان کا زنا عام ہے، ہاتھ کا زنا عام ہے، آنکھوں کا زنا عام ہے، پھر اس کے نتیجے میں آخری حد تک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا نوجوان کسی لڑکی سے تعلق قائم کرتا ہے، قائم کرنے کے بعد ایک عرصے تک اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، پھر ناجائز تعلق بھی قائم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب اس کی ہوس پوری ہو جاتی ہے، اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، جب بھوک مٹ جاتی ہے تو پھر وہ اس کی زندگی کو برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ ایک نوجوان کا قصہ میں آپ کو سناؤں، کہیں اور کا، امریکہ کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں، یہیں کا قصہ سنا رہا ہوں، میرے ساتھ جو اس نے کہا وہ سنا رہا ہوں۔ اس نے آ کر مجھ سے کہا تھا بہت پہلے، 3-4 سال پہلے، کہ ایک لڑکی سے میرا تعلق قائم ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ غلط چیزیں ہیں، اس کو میں نے بہت سمجھایا کہ آپ کی بہن سے اگر کوئی ایسا تعلق قائم کرے گا تو آپ برداشت کر لیں گے؟ ہرگز نہیں برداشت کریں گے۔ تو جس سے آپ کا تعلق قائم ہوا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ کیسے برداشت کر لیں گے؟ تو بالآخر کسی طریقے سے اس کی سمجھ میں آیا، چند دن وہ توبہ کر کے زندگی گزارنے لگا، لیکن پھر چونکہ ملنے جلنے والے ویسے ہیں، دوست و احباب ویسے ہیں، فرینڈ سرکل ویسا ہے، محلے میں رہنے والے نوجوان ویسے ہیں، جس کی وجہ سے انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، انہی کے ساتھ رہنا سہنا ہو رہا ہے، تو پھر بات وہی بگڑ گئی، پھر اسی طرح کے حالات پیش آنے لگے۔ پھر 1-2-3 سال کے بعد وہ مجھ سے ملا، اس نے کہا کہ اب حالت یہ ہو گئی کہ میں زنا کا بھی مرتکب ہو چکا ہوں، زنا کا بھی مرتکب میں ہو چکا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے ایک عورت کی زندگی برباد کر دی، اب یہی سوائے اس کے کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ نکاح کر لو تاکہ وہ تمہاری بیوی بن کر رہے، حلال طریقے سے تعلق قائم ہو اور شریعت کے مطابق تمہاری زندگی گزرے۔ یہ بات آپ آئندہ کی جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ غور سے سنیں، ہمارے نوجوان بطور خاص سنیں۔ وہ نوجوان مجھ سے کہنے لگا میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ اچھی عادت کی نہیں ہے، حرام تعلق کے قائم کرنے کے لیے وہ آپ کو اچھی نظر آئی، حلال تعلق کے قائم کرنے کے لیے وہ اچھی نظر نہیں آئی۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، نہ جانے ایسے کتنے تعلقات روزانہ قائم ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنی بچیوں کی عزتیں ایسی نیلام ہو رہی ہیں، اور نہ جانے کتنے نوجوانوں کی زندگیاں اجڑ رہی ہیں۔
پاکیزہ زندگی اور شرافت والی زندگی گزارنا یہ ایمان والے مرد کی بھی شان ہے اور ایمان والی عورت کی بھی شان ہے۔ تو اس لیے یہ پردہ اتنا عظیم حکم ہے اللہ کا کہ اس کی وجہ سے مرد و عورت کا آپس کا اختلاط نہیں ہوگا اور زناکاری نہیں ہوگی، بدکاری نہیں ہوگی، فحاشی نہیں ہوگی، عیاشی نہیں ہوگی، اور سب طریقے سے محفوظی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ چاہے آپ جو بھی تعلیم حاصل کریں، دنیاوی تعلیم گاہوں میں آپ جائیں، دینی تعلیم گاہوں میں آپ جائیں، پردہ تعلیم کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، اور ہمارا قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن مسلمان قانون کی تعلیم کو حاصل نہیں کرتے، قانون سے واقفیت حاصل نہیں ہوتی، قانون کو جانتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بھڑک جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کام کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس بات کا عہد کریں کہ بچپن ہی سے اپنی بچیوں کے تربیت ایسی کریں کہ ان کو بچپن ہی سے پردے کا ماحول بنے، لباس ان کو پورا پہنائیں، اور لباس ایسا پہنائیں کہ وہ لباس ان کے جسم کو چھپانے والا ہو۔ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والی عورتیں ایسی ہیں جو قیامت میں ننگی شمار ہوں گی، اس لیے کہ ان کے کپڑے ایسے ہیں کہ وہ کپڑے جسم کو چھپانے والے نہیں ہیں۔ آج کپڑے دیکھ لیں آپ کہ پورا جسم چھپا ہوا نظر نہیں آتا، پورا اوپر سے نیچے تک تو شلوار ہے اور پورا جمپر ہے، لیکن یہ ہاتھ کی آستین جالیوں کی بنی ہوئی ہے، اور وہ جو پہننے والی ہے وہ کوئی نابالغ لڑکی نہیں ہے، چھوٹی بچی نہیں ہے، بڑی بڑی عورتیں اس طرح کے کپڑے پہن رہی ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگ، کوئی انتہائی خطرناک بات ہے۔ تو بچپن ہی سے بچیوں کو ایسے کپڑے پہنائیں جو پردے کے تقاضے کو پورا کرنے والے ہوں، اور جیسے جیسے بچیاں بڑی ہوں ان کو یہ ترکیب بتائی جائے اور ان کی تربیت ایسی کی جائے کہ ان کے دل و دماغ میں پردہ چھایا رہے، اور وہ پردے کے ساتھ زندگی گزاریں، تاکہ عزت اور عصمت کی حفاظت کے ساتھ پاک دامنی کی زندگی وہ گزاریں، دنیا میں بھی اس کے فائدے محسوس ہوں اور آخرت میں بھی وہ اس کے فائدے محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور ہماری عورتوں کو پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔